اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران آیت 70 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالی۔ اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیت کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب ہے یعنی جن کے اوپر پہلے کتاب آ چکی ہے، بنی اسرائیل، تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ بن سکتے ہو۔ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو، ہے نا؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق و باطل کو گڑبڑ کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو سب کچھ، ہے نا؟ اہل کتاب جن کے اوپر پہلے کتابیں آ چکی ہے، توراۃ، زبور، انجیل، جس میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے ساری باتیں بتا دی ہیں، اب وہ جانتے ہیں مگر پھر بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو ہے کہ جان بوجھ کر کے فساد برپا کرتے ہیں۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤں اور شام کے وقت کافر بن جاؤں تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کروں۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بے شک۔ اور اہل کتاب کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس روپے کے ڈھیر امانت رکھ دیں تو اسے بھی جب چاہے ویسے ہی تمہارے حوالے کر دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک اشرفی بھی امانت رکھو تو جب تک تم برابر ان کے سر پر کھڑے نہ رہو گے تمہیں واپس نہ دیں گے، اس وجہ سے کہ ان کا تو یہ قول ہے کہ جاہلوں کا حق مار لینے پر ہم پر کوئی الزام کی راہ نہیں، اور جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ جوڑتے ہیں۔ ہاں البتہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، جان بوجھ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے بولتے تھے۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب
رب کے ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کی باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ کفر ہے نا اللہ کے سوا کسی کو بھی رب بنا لینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کی اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ وہ پورے نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تم آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کی فرما بردار ہیں، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بے شک آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائیں۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ بے شک تمام انبیاء پر ہم سب ایمان لائیں، نہ کسی کو چھوٹا نہ کسی کو بڑا، یا کسی میں کوئی بھی برا اور بھلا کسی کو نہیں کہتے، ہم سب پر ایمان لاتے۔ بے شک جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ بے شک اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی ایمان بھی لیا اس کے بعد بھی کفر اگر کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں کرے گی۔ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کفر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے۔ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے، گو فائدے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا،
یعنی کہ وہ زمین بھر بھی سونا اگر دیں گے تو بھی ان کے اس سونے کو قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ بے شک بے شک یہی تو ہے آزمائش۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ بے شک اور اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ بے شک خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر جس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ بے شک اللہ بے پرواہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جان رہا ہے۔ بے شک ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو، گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے، ہے نا؟ ان کی اگر بات مانو گے تو کافر بننے کا پورا ڈر ہے۔ گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اصل کامیابی تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور جھوٹ نہ ڈالو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بے شک تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ بے شک تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کام کرے، ہے نا؟ اوکے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی
تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہیں لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے نا، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جنہوں نے تفرقہ ڈالا ہے نا۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں کو ظلم کرنے کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ بے شک تبھی تو اللہ تعالیٰ ہدایت اور اپنی تمام باتیں بتا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ بے شک بے شک بے شک تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں، لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ اہل کتاب جن کے اوپر پہلے کتاب اتری ہیں، بنی اسرائیل، تورات، زبور، انجیل، یا تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے، ہے نا، ضرورت کے وقت یہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یا غضب الہی کے مستحق ہو گئے، اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کے نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ بے شک یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک بے شک کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یا کفار جو خرچ اخراجات کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس سے پالا تھا جو یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تیز ہوا چلی جس سے پالا تھا جو ظالموں کے کھیتی پر پڑا اور اس سے تہس نہس کر دیا۔ یعنی کہ ایک ایسے اندر جس میں پالا تھا، ان کے کھیت کو تہس نہس کر دیا اور کھاڑ پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ اے ایمان والوں، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ، تو تم
تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی، ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی، اگر عقل مند ہو تو غور کرو، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ یہ بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ہاں تم تو انہیں جانتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو اور تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ ہاں تم تو انہیں جانتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یا تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصہ کے انگلیاں چباتے ہیں، اور کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے، بے شک بے شک بے شک اللہ جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہو جاتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تمہیں اگر بھلائی ملے یعنی کہ تمہیں اگر اچھا کچھ ملا تو یہ لوگ ناخوش ہو جاتے ہیں، اور برائی ملے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیے، تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے، بے شک بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔